السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں عاطف عارف آفیشیل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے، ایک تو جنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے، اس پر عالمی طور پر کیا اثرات بن رہے ہیں اور جنگ کے معاملات کتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور دوسرا ہم بات کریں گے اڈیالہ جیل میں عمران خان کی ملاقات نہ ہونے کی تازہ صورتحال، علیمہ خان کے اہم بیانات، تحریک انصاف کے اندر سامنے آنے والی تنقید اور خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر دیکھیں گے کہ اس معاملے میں کیا صورتحال اب بننے جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان کو کیا جان بوجھ کر تنہا رکھا جا رہا ہے، آخر آج بھی اڈیالہ جیل میں ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو اس میں اب بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو علیمہ خان نے کہا کہ پاکستان میں کئی ججز دباؤ اور دھمکیوں کا سامنا کر رہے ہیں اور ایماندار ججز تاریخ میں سرخرو ہوں گے۔ اور علیمہ خان نے ایک اور بڑا اعلان کیا ہے، یہ پریشر ہے اب جو کہ عمران خان کی بہنیں اب پارٹی پر بڑھا رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا سے تحریک شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ عمران خان پہلے ہی تنظیم سازی اور سوشل میڈیا مہم کی ہدایات دے چکے ہیں، یہ علیمہ خان نے کہا ہے۔ اور عمران خان کے پرانے ٹویٹس آج کے حالات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ عمران خان کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے ان کے پرانے پیغامات دوبارہ جاری کیے جائیں، یہ علیمہ خان صاحبہ نے اپیل کر دی ہے۔ اور اگر آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹس جاری نہ ہوئے تو ہم اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کریں گے، علیمہ خان صاحبہ نے یہ انتباہ جاری کر دیا ہے۔ اب ان کے پاس چارہ کوئی نہیں رہ گیا، پی ٹی آئی قیادت کے پاس، کہ وہ تحریک شروع نہ کریں۔ یاد رکھیں، یہ اگر تحریک شروع نہیں کرتے تو پھر ان کے گرد جو ہے وہ گھیرا مزید جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ کریں گے، کیونکہ یاد رکھیں کہ پہلے ہی آپ کے سامنے ایک ایشو آیا جو بل والا، تو اس پر پی ٹی آئی کے ورکرز کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ پی ٹی آئی ورکرز جو ہیں وہ حق کی طرف کھڑے ہوئے، جیسے تنقید وہ حکومت پر کرتے ہیں وہ اپنی پارٹی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ وہ تو عمران خان کے دور میں اگر کوئی ٹکٹ غلط عمران خان سے جاری ہو جاتا تھا تو عمران خان فیصلہ واپس لے لیتے تھے، کیونکہ وہ ورکر کی آواز کو سنتے تھے۔ تو یہ صورتحال اب ان کے لیے بننے جا رہی ہے۔ یہ چونکہ جو موج مستی ہے نا کہ عمران خان آج جیل میں ہے اور پی ٹی آئی والوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں، وہ لوگ جو کبھی موٹر سائیکل کے علاوہ کسی گاڑی میں نہیں بیٹھے تھے، آج وہ 6-6 کروڑ کی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو عمران خان کا ایسے لگتا ہے جیسے سودا کرنے جا رہی ہے، ہیلی کاپٹروں کی سیر کر رہے ہیں، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں۔ آج خیبر پختونخوا میں الیکشن ہو تو پی ٹی آئی کی پوزیشن جو موجودہ قیادت ہے اس کی بالکل فارغ ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو صورتحال اس ٹائم بن چکی ہے، عمران خان نئی پارٹی کھڑی کریں گے تو یاد رکھیں جس نئے بندے پر ہاتھ رکھیں گے وہ الیکشن جیتے گا، جو صورتحال موجودہ قیادت نے بنا دی ہے۔ اور پی ٹی آئی لیڈرشپ نے عمران خان کے نظریے کو چکنا چور کر دیا ہے، بالکل اس سے پیچھے ہٹ چکی ہے۔ گنڈا پور جو ہے وہ افریدی سے بہتر ثابت ہوئے ہیں۔ ابھی تک سہیل افریدی نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا۔ گنڈا پور تو پھر کوئی ہلچل وغیرہ جو ہے وہ سیاسی ایکٹیویٹی جاری رکھتے تھے۔ تو یاد رکھیں سیاسی جماعتوں کا اور خاص کر اپوزیشن کا وہ سیاسی ایکٹیویٹی نہ کرنا تو سمجھے کہ آپ پارٹی کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ اور اگر علیمہ خان نہ ہوتی تو یقین کریں کہ پی ٹی آئی کی قیادت اب تک عمران خان کا سودا کر کے بیچ باچ کے کب کی جو ہے نا وہ سائڈ پہ کیا ہوتا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر ان کی یہی روش رہی اور ایسے ہی معاملات چلتے رہے تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کو ہائی کورٹ سے بھی سزائیں دے کر اور یہ مکمل طور پر فکس کرنے کی آئینی عدالت سے بھی معاملات ہو جائیں گے۔ تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنے لیڈر کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ اور اب آتے ہیں انٹرنیشنل حالات کی طرف، جو کہ جنگ کے جو ہے دوبارہ شروع ہو چکی ہے تقریباً، اور اس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور پاکستانیوں کے لیے یہ خطرناک ہے، کیونکہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ اپنے ٹیکسز بڑھاتی ہے، اور جہاں 1 روپیہ بڑھنا ہوتا ہے وہاں 10 روپے بڑھاتی ہے، اور جہاں کم کرنے ہوتے ہیں 10 روپے وہاں 1 روپیہ کم کرتی ہے۔ تو اس میں برنٹ جو ہے وہ $80 فی بیرل سے اس کی جو قیمت ہے وہ جو ہے تجاوز کر گئی ہے۔ اور دوسری جانب ٹرمپ جو ہیں انہوں نے واضح طور پر ایران کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم ایران کے حملے کے جواب میں 20 گنا زیادہ طاقت سے کارروائی کریں گے۔ تو ٹرمپ نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے جواب دینا ہے، اور دوسری جانب ایران نے بھی امریکہ کو واضح طور پر کہہ دیا ہے آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔
تو ایران بھی پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ ایران کے پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے بھی دو ٹوک پیغام دیا اور امریکی دھمکیوں کو مسترد کیا، اور اسی طرح ہی جو ایران کے اسپیکر ہیں پارلیمنٹ کے کالی باب، انہوں نے بھی امریکہ کو سخت انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اب دھونس، دھمکیوں اور وعدہ خلافی کی کارروائی کے بغیر جواب کے نہیں رہیں گے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر انہوں نے اپنا پیغام جاری کیا، اگر آپ حملہ کریں گے تو آپ پر بھی حملہ ہوگا، ایران پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ تو حملے کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، ایران پر امریکی حملے جاری، اور ایران کے بھی مشرق وسطیٰ میں جو ہیں وہ امریکی ڈبل جوابی حملے جاری ہیں اس ٹائم۔ تو جو صورتحال ہے وہ انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں کیا بنتا ہے، کیونکہ اگر یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں تو تیل کی قیمتیں انتہائی بلند ترین سطح پر چلی جائیں گی۔ معاہدے جب تک یہ فائنل معاہدہ نہیں ہوتا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل نے آج واضح طور پر دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا یہ معاملات آگے نہیں چل سکتے۔ تو باقی آپ سمجھدار ہیں، آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ اسرائیل کا یہ کہنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔